صوبے میں مزید انارکی پھیلائیں گے اور امن و امان میں خلل پڑے گا. اور دیکھیں ایک جماعت کو آپ کتنا دیوار سے لگائیں گے. ہمارے جتنے لیڈرز ہیں، عمران خان ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ہمارے لاہور کے میاں محمود صاحب، ہم ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ اس دن ہم ملے بھی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور اجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو. چودھری پرویز الہی کو تو کل ہم نے 2 دن چھوڑ ڈالا ہے، تو انہوں نے ادھر پمز ہاسپٹل میں وہ کل لے کے گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں، نہیں تو یہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بہت برا ہوگا اور میرے خیال میں یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. اگلی بات، کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ ہمارے 2 جو مین سیٹس تھیں وہ ہماری سیکیور ہو گئی ہیں. اور آج ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی، جو سنی اتحاد کونسل اور ہم الائز ہیں، تو سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس کا بر وقت وائز ڈیسیجن سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل جو پیپرز واپس ہوئے ہیں تو اس وقت تک تو سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہمارے 2 ہمارے ہو گئے ہیں، تو ان کی 5 سیٹس بنتی تھی، تو ہماری کامیابی سے وہ مرحلہ طے پا گیا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 آپ کے ارکان منتخب ہوئے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ معین وٹو کی ملاقات ہوئی تھی اسپیکر سے اور اس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ آپ کی 2 سیٹیں جو ہیں وہ کنفرم ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نے اپنے وعدے کا پاس کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ایک تو میں کریکشن کر دوں کہ ہمارے یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب معین الدین قریشی صاحب ہیں، لارڈ وٹو، ان کی کافی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، انیشیٹو انہوں نے لیا ہماری طرف سے ان کو. لیکن اصل جو بات ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر انٹیکٹ تھے. کہاں گئی وہ 40 ممبرز والی جو 2 دن 3 دن اطلاع تارڑ اور یہ سب کہہ رہے تھے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے وہ ممبر انٹیکٹ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کو بات کرتا؟ انہوں نے جو وسیم شہزاد تھا اس نے ان کے ووٹ توڑنے تھے اور ان کو خطرہ تھا. ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا. ہمارے 106 ووٹ ہیں اور ہماری 2 سیٹ سیکیور تھیں، وہ ہماری نکل آئی ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی تھی. یہ ایک اوپن شٹ ہے. یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک انہوں نے بھی پچھلی دفعہ بھی ایک یہ ہوا تھا، یہ پروسیجر ہوا تھا کہ جس کی جو سیٹس بنتی ہیں ویسے ہم اس عمل کو خوشائند سمجھتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے. ان کی اپنی سیٹ تھی، ہماری اپنی سیٹ سے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت ان کی زیادہ ہے جو باقی سیٹس ہیں. تو کل بھی میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم اپنی کمپین کریں گے، ہم حق پہ ہیں. اور یہ جو کل والا اقدام ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں ہاؤس ٹریڈنگ رکی ہے. خان صاحب تو پہلے ہی ہمارے لیڈر عمران خان یہی کہتے تھے کہ آپ اس الیکشن کو بھی گروپ وائز اوپن کر دیں جس طرح چیف منسٹر کا الیکشن ہے. شاہ ملک صاحب، جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے، جو ڈور پھرنے کے واقعات کل ایک سرگودا میں بھی رپورٹ ہوا ہے، بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اپوزیشن اس پر حکومت کو بتا دے، آپ تو سینئر ہیں، کہ کیا اس کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، مافیا کو کس طرح دبانا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت ہے ایک خوف اور ڈر میں. وہ کام کر رہی ہے، اب میرے نزدیک تو ایک لفظ بڑا عجیب سا ہے، چول مار رہی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا. اب بات یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ تو ہو کچھ نہیں رہا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ باپ بیٹی گئے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم دوسری جگہ پہ ڈور پھر گئی. سرگودا کے علاقے میں ایک ڈور پھری. ایون اگر آپ تھوڑا سا یہ جو چھپایا ہوا ہے، یہ واقعات کافی آ رہے ہیں. اس وقت ان کا لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول ہے ہی نہیں، چونکہ انہوں نے اپنی پولیس کو صرف رکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں. بچہ صاحب، جب سے آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں کبھی نہیں سنا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں آلو پیاز ٹماٹر یا کسی بھی مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہو ہے، عوام کی بات کی ہو ہے. جب بھی آپ نے بات کی تحریک انصاف کے اوپر ظلم کی بات کی، تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر ظلم کی بات کی، جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے
अपोजिशन का काम ही ये है, तो अपोजिशन क्यों नहीं आवाज़ उठाती? पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाता है, डॉलर जो है उसकी किल्लत हो रही है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं इसी तरफ आ रहा था। आज मेरे पास पूरे फिगर हैं। जो ये आटा है, आप तो निगहबान प्रोग्राम का मैं तो बार बार कहता रहा हूं, निगहबान प्रोग्राम का जो आटा है उसका 10% जो है वो आटे की तकसीम हुई है। कल आपने कुछ वीडियोस भी देखी थी जो हाल हो रहा है जो आटे का। दूसरी बात यह है कि कल मैंने ये बात बताई थी, इधर एक मेरे से बात कर रहे थे आपके साफी भाई, तो मैंने ये बताई थी कि 65 से 75% रमज़ान शरीफ में बढ़ चुकी हैं कीमतें। तो मेरे ख्याल में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आती है, इनकी ग्रिप नहीं है। एक महीने की जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये टिकटॉकर हैं, ये अपनी टिकटॉक बना रही हैं, बुलाती हैं, उधर फोटो सेशन हो जाता है। मेरे ख्याल में जो सीएम ऑफिस है 7 क्लब, वो इस वक्त टिकटॉकर से भरपूर है, वहाँ पे बढ़े हुए। थैंक यू।